آج کی آیت: مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ متی 5 باب اس کی 6 آیت۔ عزیزو، خوراک انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ایک ہے، جس کے بارے میں ہم زیادہ فکر مند ہوتے ہیں اور اس کی تلاش میں دن بھر جد و جہد کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، اچھی غذا کی ہر کوئی خواہش کرتا ہے اور یہ ہمارا حق بھی ہے۔ بعض اوقات اس کے حصول کے لیے انسان جائز و ناجائز طریقے بھی اختیار کر لیتا ہے، یعنی اچھی خوراک کے لیے پیسہ درکار ہے اور پیسہ کمایا بھی جاتا ہے اور یہ چرایا بھی جاتا ہے۔ پیسہ کمانا تو بات سمجھ میں آتی ہے، مگر پیسہ چرانا ناجائز حربہ ہے، معذرت کے ساتھ، جو ہمارے معاشرے میں سر عام ہے، یعنی بے ایمانی سے کمایا پیسہ یا کسی کی حق تلفی کر کے لیا پیسہ۔ یاد رہے، اس پیسے سے کھائی خوراک بیکار ہے، نہ بھوک مٹاتی ہے، نہ صحت پر اچھا اثر ڈالتی ہے۔ عزیزو، دیکھنے اور سوچنے میں خوراک اگرچہ بے معنی سی دکھتی ہے، مگر خالق خدا کی نگاہ میں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، جس کے لیے اس نے فرمایا، فکر نہ کرو کہ کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، کیونکہ اس کے بارے میں خدا خود فکر کرتا اور مہیا کرتا ہے۔ عزیزو، صداقت بھی اس میں ہے، جو خالق نے کہا وہ کرتا بھی ہے۔ وہ اپنی مٹھی کھولتا اور ہر جاندار کو وقت پر مہیا کرتا ہے۔ یقیناً ہر جاندار بشمول ہم انسان اس بات کے تو گواہ ہیں نا کہ آج تک کوئی ایسا دن نہیں آیا کہ ہم بھوکے اور پیاسے رہے ہوں۔ یہ اس کا فضل عام ہے جس سے کل عالم مستفید ہوتا ہے۔ ساتھیو، خدا کے کلام میں ایک اور طرح کی بھوک پیاس کا بھی ذکر ہے، یعنی راست بازی کی بھوک اور پیاس، جو غیر معمولی نوعیت کی ہے۔ دیکھا جائے تو راست بازی کی بھوک پیاس ہماری جسمانی بھوک پیاس سے کہیں بڑھ کے اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہماری ابدیت سے ہے۔ اس کی طلب بھی کل جہان کو ہونی چاہیے، مگر ہم انسان فقط اپنے وقتی فائدے، سہولت اور خوشی کو ڈھونڈتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری زندگی تو 2 روزہ کھلے پھول کی مانند یا چند دنوں تک سرسبز لہلہاتی ہری گھاس کی مانند ہے۔ یہ دونوں چیزیں یعنی پھول اور ہری گھاس اپنے انجام سے کچھ ہی قدم دور ہیں۔ میرے عزیزو، خالق نے ہمیں ذی شعور مخلوق بنایا اور ابدیت کے لیے پیدا کیا۔ ہمیں چند روزہ زندگی کی نہیں، اپنی عاقبت کے بارے میں سوچنا اور فکر کرنا ہے۔ ہماری بھوک پیاس دنیاوی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم بار بار خوراک کے طلبگار ہوں، بلکہ ہماری بھوک پیاس جیون کی روٹی اور زندگی کے پانی کی ہونی چاہیے، جس سے فقط ہمیں مسیح یسوع ہی آسودہ کر سکتا ہے، تاکہ ہم بار بار بھوکے پیاسے نہ رہیں۔ عزیز و سامری عورت کو یسوع نے اسی زندگی کے پانی کی دعوت دی تھی اور کہا، اگر تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا، جس سے تیری زندگی میں پانی کی ندیاں جاری ہو جاتی اور تو پھر کبھی پیاسی نہ رہتی۔ عزیز و، راست بازی کی بھوک پیاس مٹانے کے لیے ہمیں یسوع کی ضرورت ہے، کیونکہ وہی جیون کی روٹی اور زندگی کا پانی ہے۔ اس بارے میں جب یوحنا بپتسمہ دینے والے نے لوگوں کو آگاہ کیا اور کہا کہ اب درخت کی جڑ کے اوپر کلہاڑا رکھا ہے، سوچ لو، جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹ ڈالا جاتا اور آگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو پوچھا، پھر بتا کہ ہم کریں کیا؟ جواب ملا، یسوع پر ایمان لاؤ اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے بپتسمہ لو، تو زندگی دینے والا تمہاری حق کی راہ پر چلنے کی راہبری کرے گا، تاکہ تم ہمیشہ کی زندگی پاؤ۔ یاد رہے، جس راز بازی کے بھوکے پیاسے نے اقرار کیا وہ سیر اور آسودہ ہوا، پر جس نے اس دولت مند جوان کی طرح صرف آرزو کی اور کہا، اے ربی، بتا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں، مگر جب بتایا گیا تو عمل نہ کیا، سو وہ ہمیشہ کی زندگی سے محروم رہا اور غمگین ہو کر چلا گیا۔ میرے عزیز و، خدا کا پاک کلام ہمیں واضح الفاظ میں آگاہ کرتا ہے کہ آج نجات کا دن ہے اور یہی قبولیت کا وقت ہے۔ ہمیں سنجیدگی سے اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہماری بھوک پیاس جسمانی ہے کہ روحانی۔ اسی کے مطابق ہمیں خوراک کی تمنا بھی ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنی عاقبت کا سوچنا ہے، ہمیں عارضی زندگی کی نہیں، ہمیشہ کی زندگی کے وارث بننا ہے، جس کے لیے ہمیں چمڑے کے کرتے نہیں، راست بازی کے لباس کی ضرورت ہے، تاکہ ہم پوری تیاری کے ساتھ آسمانی ضیافت میں شریک ہو سکیں۔ یاد رہے، ہمیں اس بات کے لیے پر امید ہونا ہے
کہ ہمارا مالک ہمیں کہے اچھے اور دیانتدار نوکر شاباش، اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو، نہ کہ یہ کہ اسے باہر اندھیرے میں ڈال دو جہاں رونا اور دان پیسنا ہے۔ عزیزو، یہ لمحہ فکریہ ہے، فیصلہ ہمارا ہے۔ آئیے دعا کریں۔ آئے بحر و بر کے خالق و مالک، تو جو آج اور کل بلکہ ابد تک یکساں خدا ہے، ہم ہر پل تیرے محتاج ہیں، تیری مدد کے طلبگار ہیں۔ اے خدا، تو ہمارا ہاتھ تھام لے اور ہماری رہبری کر، تاکہ ہم تیرے راستوں پر چلتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی تک رسائی حاصل کر سکیں۔ یسوع کے پاک اور مبارک نام میں مانگتے ہیں، آمین۔